یہ میں اپنے جذبات پیش کر رہا ہوں، یقیناً آپ سب کے جذبات سے بھی یہ یقیناً اسی کے مطابق ہوں گے کہ ان کی شخصیت، ان کی شکل و صورت، ان کی آواز، ان کے جو بھی انداز اور صفتیں تھیں وہ کبھی بھول نہیں سکتے ہم لوگ۔ 27ویں شب زہ مقدر حضور سید کبلین سے جس کا آغاز ہوا، سب سے پہلے مولانا احترام اللہ صاحب نے یہ پڑھی اور بعد میں تو پھر وہ خیر سب اور حضرات نے بھی پڑھی اور اچھی پڑھی، لیکن یہ آج تک جو ہے یہ نعت چلی آ رہی ہے اور میں اس کو در حقیقت ان کا صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں۔ زہ مقدر جو پڑھی جاتی ہے، مجھے یاد ہے اس زمانے میں میں نے خود تو نہیں سنا، لیکن بہت سے حضرات بتاتے تھے کہ جب سفینہ حجاج بہت بڑا جہاز تھا جو حاجیوں کو لے کے جاتا تھا کراچی سے وہاں پر جدہ تک، تو اس میں جب وہ چلنا شروع ہوتا تھا تو ایک تو یہ مجھے کسی نے بتایا کہ اس میں پورے جہاز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم زہ مقدر مولانا احترام اللہ صاحب کی آواز میں سنائی جاتی تھی تمام حجاج جو کراچی سے جاتے تھے۔ اور پھر 27ویں شب کی جو نفیر غیب ہے، اب تو رہے استاد میں آخر وہ ہمارے والد تھی، وہ بھی سنائی جاتی تھی۔ بہرحال اگر یہ نہیں ہے تب بھی میں مطلب مجھے کیونکہ کسی باوصول ذریعے سے معلوم ہوا تھا تو حجاج کرام کے اندر جذبات تیار کرنے کے لیے ان دو چیزوں کا انتخاب کیا گیا تھا اور یہ بیان کی جاتی ہے، سنائی جاتی تھی۔ بہرحال مولانا احترام اللہ صاحب کا یہ فیض جاری و ساری رہے گا۔ یہ نعتیں جتنی ہم پڑھتے ہیں پھر ہمارے بچے پڑھنے لگے، یہ ان سب کے پڑھنے کا ثواب ان کو ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے نعتوں کے اندر جو اپنا امتیاز قائم رکھا اور بڑی گویا یعنی بہت اچھا کلام، شائستہ کلام اور اس میں بڑی معنویت، وہ انتخاب بھی انہیں کا ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ انہیں کوئی بتاتا تھا کہ بھائی یہ پڑھو وہ پڑھو۔ اللہ نے بڑا اچھا حالت عطا فرمایا تھا۔ ظاہر ہے وہ بھی چلے گئے ہمارے درمیان سے اور ہمیں سب کو جانا ہے، تو یہ ان کی یاد ہمیشہ رہے گی۔ ان کا شبینہ، ان کی نعتیں پڑھنا اور اس مسجد سے جو ان کی وابستگی رہی اور میرے والد کے ساتھ شانہ بشانہ وہ ہر جگہ رہے۔ میں بھی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے والد کا تو خیر جو مقام تھا وہ سب کو معلوم، لیکن ان کی وجہ سے جو بزرگوں کی زیارت اور جو اکتساب فیض مولانا احترام اللہ صاحب کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں خود بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوں، مجھے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، میں تو بات کی خیر ہوں، بس میرے لیے تو یہ بزرگ ہیں مولانا رفیع صاحب، مولانا تبلیغ صاحب اور بہت سے حضرات جو، تو لیکن مولانا احترام اللہ صاحب کو اللہ نے یہ بہت اعلیٰ گویا ان کو یہ حصہ عطا فرمایا تھا کہ وہ بزرگوں سے ان کی ملاقاتیں، ان کی زیارتیں، ان کے ساتھ ہم کلامی، یہ سب چیزیں انہیں حاصل تھی۔ تو وہ ایک بہت بھاری بھرکم ایک شخصیت تھی ان کی، اور دینی اور روحانی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ اب وہ بھی چلے گئے اپنی یادیں چھوڑ کے، اور ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے، اور ہمارے بڑے تھے، ہمارے باپ کی جگہ تھے، اور بس اللہ نے جو کام ان سے لینا تو لیا۔ تو ان آپ کا وہاں امریکہ میں 2-3 مہینے سے وہ وہیں تھے،
اچھا مقام بناتے ہیں اور بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. خیر وہ وہاں ہیں اور ہم یہاں ان کی یاد میں بیٹھے ہیں. میں بہت مختصر سی بات یہ کروں گا. ایک تو شاید میاں بیٹھے ہیں فریسکو والے, یہ احترام آئیں گے. بس یوں سمجھیے کہ بالکل جیسے بچپن کے دوستوں میں سے اور بڑی بہتر کرتے. وہ انہیں دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے, یہ انہیں دیکھ کے, اور دونوں پرانی یادیں سب کی آ جاتی تھیں جب یہ سب پرانی مسجد تھی. تو شاید میاں بیٹھے, میرے بڑے بھائی بیٹھے, انتظام اللہ صاحب بھی بیٹھے. انہوں نے بھی کافی سعودی عرب میں ان کے ساتھ گزارا ہے. جب وہ احترام بھائی عمرے میں جاتے تھے. حافظ سعید صاحب بیٹھے, ان کے ساتھیوں میں سے بس ایک دو تین ساتھی رہ گئے ہیں. قاری وفا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے. میں محتشم سے بھی کہوں گا اور میں پہلے شاہد میاں سے کہوں گا کہ جو بھی تاثرات 2-4 منٹ کے آپ دے سکتے ہیں آپ دیجیے, ہمیں خوشی ہوگی کیونکہ آپ کا ان کا بڑا واضحانہ تھا. مائک لگاؤ. سوشل میڈیا تھوڑا جلدی کر لو, پیچھے جینین میڈیا کھڑا ہو. آپ تشریف رکھیں. آپ بیٹھے, آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے.
تشریف لگا دو اور کچھ وہ بھی ایسی ہی صفات سے حامل ہیں اور ان کے رفقا اور ان کے ساتھی تشریف لائے. میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. ان کے بیٹے کو تشریف لاتے ہیں اور میرے بھائی انتظام اور بیٹھے جو ہم سب کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنا تمام بیان کریں گے. فانی ہو گئی ہمیں تو مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب میں گزشتہ کوئی 4 مہینے سے میں بھی امریکہ میں تھا اور اس دوران 2 دفعہ میں اسی شہر میں ان کے بعد رہا. آج صبح ہی میں وہاں پہنچا ہوں اور میں جمعے کو وہاں سے روانہ ہوا اور ہفتے کو کے انتظار میں. اس کا تو مجھے خیال رہے گا کہ میں جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا. لیکن میں صرف آپ کو جو بھی ان کی خصوصیات ہیں تو حضرات علماء کرام ظاہر بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی یہ عالم تھے. میں ایک بھائی کی حیثیت سے بتا سکتا ہوں کہ جس وقت محترم والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہم لوگ چھوٹے تھے. مولانا تنویر اللہ صاحب تو مجھ سے بھی بہت چھوٹے ہیں. یہ بھی اس وقت بالکل ابھی ابتدائی تعلیم کے مراحل میں تھے. اس وقت حضرت مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب نے ہمیں نہ صرف باپ کی خدمت بلکہ اسی باپ کی طرح سے ہماری رہنمائی بھی فرمائی اور ہم سب کو بکھرنے سے بچایا اور بہت ساری قربانیاں انہوں نے اس میں دی. آپ کو شاید اندازہ ہو حضرات جو یہاں موجود ہیں کا سیاست سے متعلق کہ مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب کا سیاست کو بہت گہرا تعلق رہا. لیکن اس خیال سے کہ خانوادہ تھانوی کو اور اس مرکز کو سیاسی طور پہ کوئی نقصان نہیں پہنچے, انہوں نے آہستہ آہستہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر دی. بہت بڑی قربانی کی. آج کل تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سیاست میں جائیں, ہم لوگوں کو پہچانے اور ہمارا مقام بنے, لیکن اللہ نے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا. میں صرف اب یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آخری زمانہ جو ہے تو میں نے دیکھا ہے بہت کمزور ہو گئے تھے, بے انتہا نہیں حتیٰ کہ ان کی آواز سے کہیں نکلتی تھی. میرے چھوٹے بھائی مولانا انعام اللہ صاحب جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں وہ وہاں سے جب آئے تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مولانا انعام اللہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک نئی زندگی, ایک نئی لہر دوڑ رہی, بہت خوش تھے. اور مجھے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید یہ اپنی یادداشت بھی کھو چکے, یہ کسی کو پہچانتے بھی نہیں. لیکن اس کے بعد جو میں نے دیکھا انہوں نے بہت بیٹھ کے باتیں کی, کوئی حدیث
خصوصیات کی بیان کی جائیں کم ہے، بہرحال کی کمی ہم سب لوگ بہت محسوس کریں گے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو کسی طریقے سے پاکستان لایا جائے، اور کچھ یہاں سے کوششیں ہوئیں، گورنمنٹ پاکستان نے بھی اس کی منظوری دے دی کہ ہم نے جو بھی خرچہ ہو اس کا لیں، لیکن ان کے ڈاکٹروں نے بالکل کہہ دیا تھا کہ یہ جہاز کا ایک ٹیک آف بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ ان کا اتنا کنٹرول اتنے ہو گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ وہ وہاں رہے ہیں، وہاں ان کی تدفین ہو اسی مٹی کا حصہ بنے، سوائے سے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو بھی ان کی کمی ہے ظاہر وہ پوری تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو ان کے بچے، ان کی اولاد، ان کے بھائی بہن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کی جو بھی تعلیمات جو انہوں نے سیکھی ہیں ان سے ان پر عمل کریں، اور بزرگوں کا بہت خیال رکھیں، اور شکریہ واقع جی یہ حضرت مولانا کرام خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزاد ہیں محتشم الحق خانوی۔ یہ میں نے ان سے کہا ہے کہ تم بھی کچھ کہنا چاہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو ویسے خیر میں نے اسلاف میں آپ کو سمجھتا ہوں، اور بزرگوں کی موجودگی میں اور علماء کی موجودگی میں، لیکن یہ کہ کچھ دو واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اکثر میں نے ان کے منہ سے ایک بات سنی، یہ واقعہ سنا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفۃ القلوب میں ایک دن شاہ صاحب کو خواب میں دیکھا کہ بقی کے باہر کھڑے ہیں اور کچھ جنازے لائے جا رہے ہیں، کچھ نکالے جا رہے ہیں۔ خیر شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ جو جنازے لائے جا رہے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ باقی میں تدفین کے لیے جا رہے ہیں، یہ نکالے کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں کچھ حضرات کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو اللہ کا انتظام نہیں پتا کہ کیا جو لوگ بقی میں دفن ہونے کے اہل نہیں تھے اور حادثاتی طور پہ یہاں دفن ہو گئے ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور جو لوگ یہ طرف لیے بقی میں کہ ہم بقی میں دفن ہو لیکن کہیں اور دفن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بقی پہنچا دے۔ بات یہ ہے کہ یہ تڑپ ہو کے لگن ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اہل بنا دے اس بات کا کہ ہم اس بات کے اہل ہوں کہ بقی میں دفن ہوں۔ ایک یہ واقعہ اور ایک طالب علمی کے دور میں واقعہ ہے، ان کو پڑھنے کے لیے ہمارے دادا نے بھیجا خیر المدارس، اور عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیاسی اختلاف تھا۔ کہنے لگے کہ وہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگے کہ وہ دیہاتی تھا کہ جی حضرت جی بیٹا ہوا ہے، نام بتا دیجیے۔ نام پہلے بتا پڑھائے گا کیا؟ حضرت جی کی پڑھانا ہے؟ مولوی پڑھانا ہے؟ کہنے لگے اچھا۔ کہنے دیکھیں مولوی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جیل جانے والا ہے، ایک سرکاری۔ اگر جیل جانے والا بنانا ہے تو حسین احمد نام رکھ، اور اگر سرکاری چاہیے کہ ابا کا نام رکھتے ہیں شام کا بہت کی تحریک چل رہی تھی۔ کہنے کوئی بچے وہاں وضو کر رہے تھے اور ایک لڑکے نے یہ کہا کہ احتشام لفظ سے استعمال ہوا کہ یہ سرکاری۔ میرے میں شاعری آ گیا اور شاعری نے دیکھا اتنا اس کو جھاڑا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ علماء کا اختلاف علماء ہی سمجھتے ہیں، کسی اور کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا اس میں عمر۔ آپ سب حضرات سے میری دعا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور تمام ان کی بہن بھائی ہیں اور آپ سب حضرات کے تشریف لائیں۔ بس میں اتنے ہی کہہ کے بات ختم کروں گا۔ بھائی ہمارے مہمان بھی ہیں عارف عثمان صاحب، اور ماشاء اللہ اللہ نے ان کو بہت جو ہے قبولیت کا شرف بھی دیا ہے عوام میں بھی، اور ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس موقع کی مناسبت سے الفاظ کریں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم جناب محتشم الحق تھانوی صاحب اور اسی طریقے سے حضرت انتظام الحق تھانوی صاحب اور تمام ہی علماء کرام جمعیت علماء اسلام اور عالمی پاکستان میں ختم نبوت کی زبرداران بزرگان یہاں اس اجتماع دعائیہ اجتماع میں شریک میرے تمام ہی قابل قدر دوستوں بھائیوں، یقیناً آج اس خاندان کے ساتھ ہم سبھی دکھی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ پورا علمی حلقہ اور پورا ملک جو ہے وہ ان کے ساتھ اس کام میں سوگوار ہے، تو یہ کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا خاندان ہے اور بہت بڑے خاندان سے حضرات کا تعلق ہے، اور خود حضرت مولانا احترام الحق تھانوی صاحب رحمہ اللہ، مجھے یاد ہے کہ 12ویں کی تاریخ میں ہم شانہ بشانہ اکٹھے ہوتے تھے، اور ایک بار جب میمن مسجد کے سامنے ان کی گرفتاری کا وقت آیا تو اس میں ہم ان کے ساتھ موجود تھے، اور کئی اور ایسے مواقع پر، اور میرے دونوں حضرات کے ساتھ ان کی اتنی شفقت سب کی، چاہے حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہوں، بارہا ہمارے یہاں کبھی عیادت کبھی تعزیت پر تشریف لائے ہیں، اور خود حضرت مولانا احترام الحق تھانوی صاحب رحمہ اللہ میری ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت میں وہاں تشریف لائے تھے، تو یہ ایک تعلق ہوتا ہے، اور پھر یہ خاندان ایسا ہے کہ علمی خاندان بہت بڑی نسبت، تو ہم سب آپ کے، اگر میں تو یہ کہوں گا کہ ہم اس خاندان کے آپس میں ہم آپ کے قسم کے گرویدہ ہیں، اور اس لیے کہ بہت بڑی نسبت ہے، جہاں تک بات چلی سیاسی اختلافات کے اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا آپس کا جو رشتہ ہے تعلق ہے وہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، اور مولانا کا جو حادثہ پیش آیا ہے یقیناً بہت بہرحال ہے اور متعین ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ان کا خاندان بھی ہے وہ غمزدہ ہے، تو ہم سب کے سب آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں، اور ہم آپ کے ہم اور آپ ایک ہیں، اس غم میں بھی ہم اکٹھے ہیں شریک ہیں، اور ویسے بھی ہم ایک ہیں۔ اب یہ سارے حضرات اس وقت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ صبح انہوں نے بھی فرمایا، محترم جناب علامہ راشد بن سمرو صاحب نے بھی فون کیا، تو ہمارے یہ سارے حضرات ابھی آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوئے کہ اگر ہمیں اس طرح حکم نہ ہوتا تو شاید آتے تو ہم سب آتے، لیکن اپنے صاحب سے آتے، میں نے جب دیکھا تو میں نے اپنے طور پہ تو میں دیکھا کہ میں نے زور یہاں پڑ دی ہے، لیکن بعد میں جب راشد صاحب کو فون آیا مولانا کے بھی، تو پھر ہم نے اس میں رابطے کیے اور طے کیے کہ ہم سب جائیں گے، اکٹھے جائیں گے۔ اب رات کو بھی بہت سارے ساتھی ابھی پہنچ بھی نہیں سکے ہیں، اور بہرحال میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں دوں گا، ہم یقیناً ہم اور آپ اس غم میں شکرانہ کے شریک ہیں، سب دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروڑوں کی مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو خدمات سر انجام دی اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں نے فون پہ جب صبح میری بات ہوئی بھائی صاحب سے، تو میں نے بھائیان سے کہا کہ ہم تو ان کی شفقتیں آپ پر تو کی تھی کہ آپ کا والد تھا، لیکن ہمارے اوپر بھی تھی کہ مصر میں اس کا میں ذکر کیا۔ بہرحال میں انہی بات الفاظ پر اجازت چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم صدمے کے برداشت کی توفیق دے۔
مولانا عبد الکریم عالم صاحب حضرت مولانا عبد الکریم عابد صاحب آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. بیان کا وقت نہیں ہے. الحمدللہ یہ دنیا کا نظام ہے، اس میں جو بھی آیا ہے آنا تمہید ہے جانے کے لیے. اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین بھی ہمیں یہی راستہ بتا رہے ہیں کہ وہ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، یعنی کوئی بھی بہت سے مقامات سے، بہت سی جگہوں سے ٹیلی فون پر بھی تعبیت فرما رہے ہیں بہت سے حضرات. تو حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اسد تھانوی مدد العالی، ان کا بھی فون آیا. وہ خود بھی بیچارے دلیل ہیں، ان کے جو کمر میں درد سا رہتا ہے. بہرحال وہ تعبیتی کلمات میرے ساتھ وہ اپنے شیئر کر رہے تھے. اور لاہور سے مولانا قاری احمد میاں تھانوی دعوت برکاتہم کا بھی فون آیا. بہرحال یہ پورے خاندان جو ہے مولانا اسد تھانوی اور یہ سب حضرات، ان کا بڑا تعلق ہے. کئی حضرات یہاں تشریف فرما ہے. مولانا اسد تھانوی صاحب کے ان کو اعزاز اور رشتہ داروں میں. تو میں اس موقع پر آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ بے لوث آپ کی تشریف آوری ہے، اس میں نہ کوئی ملاوٹ ہے نہ کچھ ہے. اور ہمیں آپ کے آنے سے بہت تقویت حاصل ہوئی ہے. آپ یہ ہے کہ یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا، اور ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے اپنے کام کرنے ہیں. قرآن خوانی بھی ہو گئی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ تو وظیفہ ساری عمر کا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے رہیں. تو اب اس وقت جو ہم نے سب نے قرآن کریم پڑھا ہے، میں آپ سب حضرات کی اجازت سے میں دعا اگر آپ مجھے اجازت ہے دعا کرا دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ ثواب ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے ہر مرنے والے دنیا سے جائے ایمان پر خاتمہ ہو، ان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
نقطے کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ روح اقدس کو عطا فرما. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا ثواب عطا فرما. ازواج مطہرات کو اس کا ثواب عطا فرما. اور ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما دے. اور اے اللہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین اور ائمہ مجتہدین، ان سب کی ارواح کو عطا فرما کر میرے بھائی مولانا احترام التھانوی صاحب کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما. ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اور یقیناً ان کی قبر میں نور ہوگا جس طرح انہوں نے بہرحال اپنی روایات کو قائم رکھا اور ہمیشہ انہوں نے قرآن اور ناطق رسول مقبول اور بہت سی علمی نکات انہوں نے اپنی مجلسوں میں پیدا کیے. بہرحال اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے اور وہ بڑی صفات کے حامل تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ بشری طور پہ مجھ سمیت ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو بھی سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف بھی فرما دے. اور ہمیں احترام الحق صاحب کی بھی اگر کوئی بشری طور پہ کچھ ان سے غلطی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ تعالیٰ ان کو وہ عاشق رسول بھی تھے، جو لوگ ان کے قریب رہ چکے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ عشق رسول میں ان کی کیا کیفیت تھی اور کیا حالت تھی. اللہ تعالیٰ ان کو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور شفاعت کا مستحق بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ انہوں نے بزرگوں کی زیارتیں کی ہیں، بزرگوں کو دیکھا ہے اور بزرگوں سے اکتساب فیض بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بزرگوں کی سب میں شامل فرما دے، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. اے اللہ ہمارے اوپر جو ان کا سایہ تھا بہرحال سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، لیکن اے اللہ ہمارے دشمن حاسد جو منتظر رہتے ہیں کسی کے دنیا سے جانے کے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر بزرگوں کو جو ہیبت حق اللہ نے عطا فرمائی ہے آج تک یہ علماء دیوبند کے صدقے میں ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم قائم فرما. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرما. دعا کیجیے ان کے گھر والے، یہ ان کا بیٹا ہے اور ان کی بیٹیاں میری بھتیجیاں اور ہم سب بھائی بہن جو بھی ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں اور سارے رشتے دار اعزاء یہاں اور بھی ان کے بھانجے بھتیجے اور ان کے یہ سب رشتے دار بیٹھے ہیں. اور خاص طور پہ مولانا مالک صاحب کے خاندان کے افراد مجھے نظر آ رہے ہیں. مولانا مالک صاحب سے بہت تعلق تھا احترام بھائی کا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما اور ان کو صبر جمیل عطا فرما. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس تھانوی مسجد اور جامع احتشامیہ کی حفاظت فرما اور دیگر تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، طلبہ اور مدارس کی حفاظت فرما، اساتذہ کی حفاظت فرما. اور اے اللہ مسجدوں اور نمازیوں کی حفاظت فرما. دعا کیجیے کہ ہمارے تمام اکابر اور بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، میرے والدین بھی شامل ہیں اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے نکاح بھی پڑھایا تھا یہ مولانا احترام صاحب کا، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے. اے اللہ ان سب اکابر کو درجات عالیہ عطا فرما. حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب کو بھی اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام اور بقائے دوام عطا فرما. اور اے اللہ افواج پاکستان کو بہترین صلاحیتوں سے مالا مال
یہ خانہ ساز مہنگائی ہے، یہ کسی مشن کے تحت مہنگائی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے اس مشن کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سستی چیزیں خریدنے کے قابل بنا دے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے سب پاکستان میں سب میں پیار محبت اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اور اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی غیب سے مدد فرما، کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، اور اے اللہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں فلسطین میں اور جہاں جہاں بھی افغانستان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے۔ قمر وسیم صاحب جو ریڈ کریسنٹ کے ہمارے یہ دوست بھی ہیں، ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کے والدین کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما، اور اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک صالح دیندار بنا دے، اور اے اللہ مدارس کی غیب سے ان کے مسائل عطا فرما، ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتغفرنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات۔ میرے تمام اعزاء رشتہ دار جو بڑے بزرگ گزر گئے، میرے والد محترم کے بھائی، ان کی ہمشیرہ جو میری پھوپھی تھی، اور ہمارے پھوپھا حکیم الرحمان صاحب، اور ہمارے اپنے افضال الحق صاحب کے تمام بیٹے جو بہت سے دنیا سے چلے گئے، ایک راشد باقی ہے جو دنیا سے چلے گئے، ان سب کی مغفرت فرما اور ان کو دیوار رحمت